الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. روحي وأرواح العالمين لقراب مقدمهم فداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج کی اس پرمسرت عید سعید غدیر کے موقع پر آپ تمام عزیزوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن آپ اور ہمیں امیر المومنین علیہ السلام جیسے امام ملے، جن کے بارے میں رسول خدا نے اللہ کے حکم سے یہ پیغام دیا تھا کہ اے میرے حبیب، آپ میرا پیغام پہنچا دے تمام لوگوں کو. سارے حاجی لوگ وہاں پر جمع تھے، 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ حاجی جو ہے وہاں پر جمع تھے. ان تمام حاجیوں کے اس اجتماع میں جمع غفیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا کہ اے میرے حبیب، جو پیغام آپ کو ہم نے پہنچا دیا ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے. وہ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. یعنی اگر آپ نے وہ پیغام نہیں پہنچایا تو سمجھ لو آپ نے کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. پھر جب یہ خدا کا یہ حکم آیا تو پھر رسول خدا نے کون سا کام انجام دیا؟ امیر المومنین علیہ السلام کو پالان شتر کا ممبر بنا کر وہاں پر ہاتھ بلند کر کے کہا: من کنت مولاہ فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بس آپ اور ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں ہم جیسے خوش نصیب لوگ کوئی نہیں ہے جن کو علی جیسا امام ملا، امام حسن مجتبیٰ جیسا امام ملا، امام حسین علیہ السلام سے لے کر امام زمان علیہ السلام جیسے امام ملے. ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی علی کی ولایت کا قائل ہو، جو بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا قائل ہو، وہ قیامت کے دن انشاءاللہ سب بہشت میں جائیں گے. آپ اور ہم سب بہشت میں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جو بھی مانے گا وہی بہشت میں جائیں گے. لہذا ہمارا پہلا امام کون ہے؟ امام علی علیہ السلام. تیسرا امام کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. 12واں امام کون ہے؟ امام محمد شریف علیہ السلام. بس ان کو رسول خدا نے ہمارے لیے امام بنایا ہے. لہذا ہم ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، تعلیمات میں کن کے بیانات کو آپ پڑھتے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ کا، اور اسی طرح امام زمان کا، اور امام حسن مجتبیٰ کا، امام حسین کا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور امام محمد باقر علیہ السلام. ان کے اقوال کو ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ تعلیمات میں پڑھتے ہیں. لہذا آج کے اس بابرکت دن کی مناسبت سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ قرآن جو پڑھ رہے ہیں، اگر آپ ایک بسم اللہ پڑھتے ہیں تو سمجھ لو بسم اللہ پڑھنے سے ہمارے والدین کے لیے مغفرت ہوتی ہے. وہ جو تعلیمات میں آپ نے جو قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک قبرستان میں کسی شخص پر بہت بڑا عذاب ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا یہاں سے لوگ جلدی یہاں سے نکل جائیں، لیکن جب واپس پلٹے تو فرمایا کہ یہاں آرام سے چلے جائیں. تو لوگوں نے سوال کیا: یا نبی اللہ، یہ پہلے آپ نے کہا کہ یہاں سے جلدی نکلیں، اب آپ فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا جب ہم جا رہے تھے تو اس قبر والے کے اوپر عذاب ہو رہا تھا اس وجہ سے، لیکن جب ہم واپس آئے تو اس کے اوپر خدا کی رحمتیں، نعمتیں جو ہے وہ نازل ہو رہی تھی. تو فرمایا لوگوں نے سوال کیا: یا نبی اللہ، یہ کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا کہ اس کا ایک یتیم بچہ تھا. وہ یتیم بچہ جو ہے یعنی
کتاب خانہ یعنی مکتب میں جا کر، مدرسے میں جا کر، قرآن سینٹر میں جا کر جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس چھوٹے بچے نے، تو خدا تبارک و تعالیٰ نے کہ کیونکہ بسم اللہ کا کیا مطلب ہے، میں اس اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے۔ جب اس کا چھوٹا بچہ جو ہے میرا نام لے کر، رحمان الرحیم نام لے کر، صفات والے نام لے کر جب اس نے شروع کیا، تو مجھ خدا کو شرم آتا ہے کہ میں اس کے والد کو عذاب میں مبتلا رکھے، لہذا بسم اللہ پڑھتے ہی اس کے والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے نجات دیا۔ تو یہ قرآن کا اتنا ثواب آپ لوگوں کو ہے، جو جتنا آپ پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہمارے والدین کو، دادا دادی، نانا نانی اور ہمارے آبا و اجداد سب کو اس کا ثواب ملتے ہیں، ہمارے والدین کو ثواب ملتے ہیں، وہ زندہ ہو تب بھی ثواب ملتے ہیں، اور اگر اس دنیا سے گئے ہو تب بھی ثواب ملتے ہیں۔ لہٰذا آپ اور ہم ان کو یاد کر کے اگر ایک ہم پڑھیں، ایک قل ہو اللہ پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو بھی پہنچے گا۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں خدایا ہمارے ان تمام نونہالوں کو قرآن مجید پڑھنے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وسیلہ کر دیا تجھ کو